السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والاول والآخر والظاہر والباطن وہو رب اشرح لی صدری یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سیرت نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک نے انسانیت کی رہنمائی کے لیے اور ہدایت کے لیے ایک مثال اور نمونہ قرار دیا تھا، اور وہ تمام لمحے بلمحے کی داستان صفی الرحمن مبارک پوری نے اپنی سیرت کی کتاب میں کی، اور شاہ فیصل ایوارڈ یافتہ کتاب ہے، اس کو ضرور سٹڈی پہ لانا چاہیے۔ اس کو پڑھ کر یوں محسوس ہوتا ہے کہ گویا کہ انہوں نے رننگ کومنٹری کی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لمحے باللمحے کی کارروائی کی، جو مدینہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگوں کے سلسلے میں اور امن کے سلسلے میں قائم کی تھی۔ تو وہ جو صلح حدیبیہ میں مختلف قبائل پابند ہو گئے تھے کہ وہ جن کے ساتھ جانا چاہیں، تو دو حلیف قبائل جو پہلے بھی آپس میں لڑا کرتے تھے، بنی بکر اور بنی خزاعہ۔ بنی بکر قریش مکہ کے ساتھ متصل ہو گیا تھا، اور بنی خزاعہ کی نسبت مسلمانوں کے ساتھ آ گئی تھی، لیکن ان کے کسی جھگڑے کی صورت پہ ان لوگوں نے مکہ کے اندر حرم میں کعبہ کے اندر پناہ لی، تو پردوں کے اندر بھی ان کو قریش نے بیس بدل کر بنی بکر کی مدد کی اور ان کو مارا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ امداد کے لیے آئے تو آپ نے ان سے وعدہ فرما لیا، اور پھر یوں کرتے ہوئے کہ یہ معاہدہ صلح حدیبیہ جو 10 سال کے لیے بنا تھا، 2 سال کے اندر ہی اس کا خاتمہ نظر آنے لگا۔ تو ہم یہ پڑھ رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 ہجری ذی قعدہ میں اپنا عمرۃ القضاء کے لیے اصحاب کو آواز لگائی، تو وہ تمام لوگ جو پچھلے سال 6 صلح حدیبیہ کے موقع پہ عمرہ سے رہ گئے تھے اور ان کو واپس جانا پڑا تھا، تو اب ان سب کو ساتھ لیا، اور آپ نے مکہ حرم میں 3 دن کا قیام کرتے ہوئے حضرت میمونہ امہات المومنین کی صف میں شامل ہوئیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے خوشخبری دی تھی، سورۃ فتح کے اندر آیت نمبر 18 سے 22 تک میں ہے کہ ہم تم کو عنقریب فتح دیں گے اور مال غنیمت کثیر دیں گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے جو 200 گھوڑے بھی ساتھ لے گئے تھے ان کو باہر کھڑا کیا گیا تھا، اور وہ چپکے سے اپنی آخری حدود پہ جاتے ہوئے وہ خیبر کی طرف حملہ آور ہوئے، اور پھر انہوں نے یہ سوچا کہ وہ قبائل جو بنی غطفان کے قبائل جو یہودیوں کے مال تھے اور ان کی کھجوروں کی فصلوں کو کھا کے مدینہ پہ حملہ آور ہوئے تھے، ان کو روکنے کے لیے بھی وہ دستے کھڑے کر دیے، اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر خیبر پہ حملہ آور ہوئے، اور خیبر کے لوگ اپنے قلعوں میں گھس گئے، اور پھر وہ نکل نہیں تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حملہ آور افواج نے آخر پہ ان کو مجبور کیا کہ وہ صلح پہ آئیں، اور پھر وہ اپنے تمام باغات جو کھجوروں کی فصلیں تھیں ان تمام میں نصف بٹائی پر کہ مسلمان ان کے مالک ہوں گے، اور ہم مظاہرے کے طور پہ یہ فصل کاشت کیا کریں گے، اور اس کا وہ گویا کہ یہ حصہ دینے پہ پابند ہوئے تھے۔ اور اس طریقے سے مسلمانوں کو 7 ہجری میں آ کر وہ مالی خوشحالی نصیب ہوئی جو اس سے پہلے مدینہ میں پورے 7 سال تک کھانے پینے کی قلت آ رہی تھی، اور تمام اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور امہات المومنین کا کھانا بھی پورا نہیں ہوا کرتا تھا۔ اور یہیں سے ایک واقعہ ہوتا ہے کہ امہات المومنین نے بھی مطالبہ کیا کہ تمام لوگ خوشحال ہو گئے ہیں، ہماری بھی کچھ خوشحالی ہونی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے آپشن دی گئی تھی کہ یا تو تم اسی طرح کم مالی
کنڈیشن پہ نبی کے ساتھ رہو، یا پھر ہم تمہیں خوشحال زندگی کی مختلف مراعات دے دیتے ہیں لیکن نبی کا ساتھ تم کو چھوڑنا ہوگا، تو اس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امہات المومنین میں سے سب کے سامنے آپشن رکھا تھا، اور سب سے پہلے اماں عائشہ سے پوچھا تھا، جو سب سے زیادہ پڑھی لکھی اور دین کی سمجھ رکھنے والی تھیں۔ تو ان کو جو ہی یہ کہا گیا تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم ہمیں یہاں پہ بھوک پیاس کے ساتھ رہنا قبول ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اگلے جہان میں وہ جنت میں ان کے ساتھ رہنا زیادہ پسند ہے بجائے، اس لیے سب امہات المومنین نے پھر یہی جواب پسند کیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہنے کو ترجیح تھی، اور وہ مالی منفعت کی تمام مطالبوں سے دستبردار ہو گئیں۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الوانی، ضرور سبسکرائب کریں اور کام کی بات کا کمنٹ بھی کریں۔